معزز حاضرین و سامعین، آج کے درس میں ایک درست شرعی مسئلہ اور اس مسئلے میں ایک عوامی غلط فہمی کی نشاندہی کی جائے گی۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں، اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل نہ کرے اس کا جمعہ ہی نہیں ہوتا، نماز جمعہ ہی اس کی ادا نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اگر غسل نہ کر پائیں تو وہ جمعہ پڑھنے ہی نہیں آتے، یہ سمجھ کر کہ ہم نے غسل نہیں کیا تو ہمارا جمعہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ فرض اس پر ہے کہ جو حالت جنابت میں ہے، جس پر غسل فرض ہو گیا اس پر تو غسل کرنا ضروری ہے۔ وہ تو جمعہ کیا کوئی بھی نماز بغیر غسل کے نہیں پڑھ سکتا، بلکہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا، قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتا، چھو نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو جمعہ کے دن غسل کرنے کی بات ہے تو اس کا تعلق سنت سے ہے۔ اگر کوئی بابر مجبوری نہیں کر پایا تو وہ نماز جمعہ پڑھ سکتا ہے، اور اس وجہ سے جمعہ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ یاد رکھیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کی بہت فضیلت ہے، بڑی شاندار فضیلت ہے۔ آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا غسل بال کی جڑوں سے خطائیں کھینچ لیتا ہے۔ اور ایک روایت ہے جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب وہ مسجد کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 سال کی نیکیاں ملتی ہیں، 200 سال کا اجر ملتا ہے۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنے کی دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ ہمیں اہتمام کر کے اور وقار طریقے سے نماز جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے، اور اچھی طرح غسل کر کے دھلے ہوئے صاف ستھرے نئے ہوں، دستیاب ہوں تو وہ پہن کر، ورنہ پرانے کپڑے اچھی حالت میں پہن کر، خوشبو لگا کر اللہ کے دربار میں پہلی اذان سنتے ہی حاضر ہو کر ڈھیروں ڈھیر نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں شامل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست اسلامی احکام سیکھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ اگر آپ کسی کو امانت سونپ رہے ہیں یا کہیں پر اپنی امانت رکھ رہے ہیں، جیسے آپ اپنے پیسے وغیرہ یا کوئی قیمتی چیز کہیں چھپا کر رکھ رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہاں سے یہ چوری بھی ہو سکتی ہے، یا جس کو میں امانت دے رہا ہوں وہ اس میں خیانت بھی کر سکتا ہے، کسی طرح کا بھی آپ کو کوئی ڈر خوف ہو تو آپ اس چیز کے ساتھ، پیسے ہیں یا کچھ بھی ہے، اس چیز کے ساتھ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے الباقین۔ کیا نام ہے؟ الباقین۔ یہ نام ایک مرتبہ لکھ کر اس چیز کے ساتھ رکھ دیں، انشاءاللہ آپ کی امانت میں خیانت نہیں ہوگی، اور اگر آپ خود کہیں اس کو رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ چوری وغیرہ سے، ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال جان کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔